اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم اسلامک نالج چینل کے ناظرین، میں آج آپ کی خدمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل اسلامک نالج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ان کو دیکھ سکیں۔ تو اس کے بعد اب سب سے پہلے اب سٹوری کو شروع کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ سٹوری ہے جس کو مکمل طور پر کچھ پارٹس میں کر کے میں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے اور یہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ یہ مستند ذرائع سے حاصل کی ہوئی سٹوری ہے۔ تو یہ سٹوری اس طرح ہے کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے صبح اٹھتے ہی اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ایسا نہ ہو وہ دشمنی پر اتر آئیں۔ بیٹے تم اپنے دادا اسحاق اور پردادا حضرت ابراہیم کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ ہوگے۔ اللہ تمہیں علم و حکمت اور بہت سی نعمتیں عطا کرے گا اور تمہارا مستقبل بڑا تابناک ہوگا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی جو حضرت یعقوب کی دوسری بیوی کی اولاد میں سے تھے، ایک دن ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، ابا جان، ہمارے مقابلے میں یوسف کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی توہین کا باعث ہے، کیونکہ بہرحال ہم بڑے ہیں اور ایسا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی آنکھوں سے اوجھل کرنے کے لیے اسے کسی دور دراز جگہ پر چھوڑ آئیں۔ اس طرح ابا جان اس کی غیر موجودگی میں ہمیں اہمیت دینے لگیں گے۔ یہ طے کرنے کے بعد وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے اور اسے ہمارے ساتھ آنے جانے سے روکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یوسف کو کچھ کہا ہے؟ ہم نے تو ہمیشہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل ہم نے سیر کا پروگرام بنایا ہے، آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں کہ وہ بھی ذرا گھوم پھر آئیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، بیٹو، یوسف ابھی بچہ ہے، وہ ابھی کھیل کود میں تمہارے برابر کا نہیں ہوا اور جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ تم اپنے کھیل میں ایسے مگن ہو جاؤ کہ اسے اکیلا چھوڑ دو اور خدا نہ کرے اسے کوئی گزن پہنچے۔ بیٹا کھسیانی ہنستے ہوئے بولے، کیا ابا جان، آپ نے ہمیں اتنا ناپختہ سمجھ رکھا ہے؟ اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے جائے تو ہم کس کام کے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو منا لیا اور یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک بیابان جنگل میں آ گئے جہاں نہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور نہ کوئی اور دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتروا لی اور اسے ایک کنویں میں ڈال دیا تاکہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرتے ہوئے اسے نکال لے اور اپنے ساتھ لے جائے۔ یوسف کو کنویں کے اس اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ تھا اور وہ اس کا ذکر کرتے رہے، البتہ باپ کی جدائی میں آنسو بہاتے رہے۔ ان کے دل سے بار بار یہ آواز آتی تھی کہ یوسف علیہ السلام، گھبراؤ مت، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ تمہارے یہی بھائی جنہوں نے اتنی سرد مہری اور ظلم کا مظاہرہ کیا ہے، ایک دن شدید بدحالی کا شکار ہوں گے اور تیرے دروازے پر آئیں گے۔ اس وقت یہ اپنی جہالت اور بدعمالی پر سخت شرمندہ ہوں گے۔
شام ہوئی تو بھائی گھر لوٹے اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، ابا جان، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ ہم دوڑیں لگا رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ جب ہم واپس آئے تو دیکھا کہ یوسف کو تو بھیڑیا لے گیا ہے۔ ابو، اب آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یوسف کی خون آلود قمیض اپنے ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم نے کوئی چال چلی ہے۔ بہرحال صبر کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ ادھر ایک قافلہ وہاں آ کر رکا۔ پانی تلاش کرنے والے کنویں کی طرف آ نکلا۔ اس نے ڈول کنویں میں ڈالا۔ یوسف نے ڈول کو پکڑ لیا اور اس طرح کنویں سے باہر آ گئے۔ وہ پانی کی بجائے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر باغ باغ ہو گیا اور یوسف کو لے کر قافلے کی طرف لوٹا۔ سب قافلے والے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں اور بھاری قیمت پر بیچ ڈالیں۔ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ذرا احتیاط سے کام لیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے اور اس کو ہم سے چھین لے۔ یوسف کے بھائی اگلے دن صبح صبح کنویں کی طرف آئے تاکہ معلوم کریں کہ یوسف پر کیا گزری۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر کیا دیکھا کہ ایک قافلے نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا ہے۔ انہوں نے قافلے والوں سے بات چیت کی اور ان سے یہ کہا کہ یوسف ان کا غلام ہے، مگر ہر روز گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ ان سے تنگ آ گئے ہیں اور اس کو اپنے پاس ہرگز رکھنا نہیں چاہتے، بلکہ اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے باصلاحیت، نیک اور خوبصورت بھائی کو چند روپیوں کے بدلے بیچ ڈالا۔ قافلہ مصر پہنچا۔ مصر کے عوام اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے قافلے والوں کے پاس آئے۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ یوسف کو دیکھ کر وہ لوگ سوچنے لگے کہ کیا یہ لڑکا بھی فروخت کے لیے ہے؟ اس زمانے میں رواج بھی یہی تھا کہ لڑکے لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر بیچ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یوسف کو خرید کر گھر لے جائے۔ آخر کار قافلے والوں کا یوسف کے بارے میں مصر کے بادشاہ، جو عزیز مصر کہلاتا تھا، سودا طے پا گیا۔ عزیز مصر یوسف کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ اس بچے کی سلیقے سے پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو۔ بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی اذیت ناک فضا سے نکال کر شام مصر کے آرام دہ اور پرآسائش محل میں پناہ دی، تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت میں رہے اور پلے بڑھے، لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تکالیف برداشت کرنا باقی تھی۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کا بدکاریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا نے ان سے کہا، یوسف، تم دوسرے جوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا، میرے لیے جیسی زندگی تم چاہتی ہو ایسا ممکن نہیں ہے۔